السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر آج اور آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاضی زیاد، جو ایک مجے ہوئے ہیلتھ بیٹ کے جرنلسٹ ہیں۔ قاضی صاحب السلام علیکم۔ قاضی صاحب، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد جو پاکستان کا دارالحکومت ہے اور اس کی آبادی کم و بیش 20 لاکھ کہی جاتی ہے، چلے اس کے قریب بھی ہو کم بھی ہو، جو یہاں پہ ہیلتھ کی یا صحت کی سہولیات ہیں، جو اسپتال ہیں، ان کے حالات بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ آپ ہمیں پمس کی بھی صورتحال بتائیں اور پولی کلینک کی بھی صورتحال بتائیں۔ شکریہ ناصر اسلم راجہ صاحب۔ پمز اور پولی کلینک اس وقت وفاقی دارالحکومت کے دونوں بڑے ہاسپٹل ہیں۔ پولی کلینک فیڈرل امپلائیز کے لیے بنایا گیا تھا اور پمز جو ہے وہ عام مریضوں کے لیے بنایا گیا ہاسپٹل تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں توسیع ہونی چاہیے تھی، نئے اسپتال نہیں بن پائے۔ پمز میں اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے مری، چکری، منڈی بہودین پنجاب اور ادھر سے کے پی کے، ایبٹ آباد، مانسہرہ، یہ لوگ آ رہے ہیں۔ لوڈ زیادہ بڑھ گیا، لوڈ زیادہ ہے پمز پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹروں کو مشکلات ہے، نرسز کی، اسٹاف کی کمی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن پمز میں اس وقت عام لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا ہے۔ جی جی، پرچی بنانے پہ آدھا دن لگتا ہے ان کو، اس کے علاوہ ادویات جو ہے ان کو فری میں کوئی نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پتے کے آپریشن کے لیے 2 سے 3 سال کا، راجہ صاحب یہ نوٹ کر لے، 3 سال تک ڈیٹ دی جاتی ہے۔ 3 سال میں جا کے ان کا پتا ویسے ہی پٹ جائے گا، خراب ہو جاتا ہے، بالکل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر وہ پٹ جائے تو کینسر جو ہے، کینسر کا خدشہ بڑھ جاتا ہے اور ان کی ویسے بھی موت کا خدشہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے قاضی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نیگلیجنس ہے یہ کس طرف سے زیادہ ہے؟ حکومت کی طرف سے ہے، وزارت صحت کی طرف سے ہے، یا خود ان کی انتظامیہ جو پمس کی انتظامیہ ان کی طرف سے ہے؟ زیادہ ذمہ دار اس کا کون ہے؟ سب سے بڑی ذمہ داری اس پہ منسٹری پہ آتی ہے، جی، ہیلتھ منسٹری پہ۔ جی، 18ویں ترمیم کے بعد صحت کے معاملات صوبوں کو چلے گئے، لیکن پچھلے دور میں اور موجودہ دور کو اگر ہم کمپیئر کریں تو پچھلے دور میں جو نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے کافی حد تک انتظامی امور کو بہتر کیا تھا۔ موجودہ حکومت جو کہ صحت اور تعلیم کے نام پہ اقتدار میں آئی ہے، انہوں نے بجائے اس کے کہ انتظامی امور ہسپتالوں کے بہتر کرنے تھے، اس کی بجائے انہوں نے لک آفٹر چارج دے دیے گریڈ 19 کے، جو ای ڈی پوسٹ تھی 21 کی، اس پہ گریڈ 19 کے لک آفٹر، جونئیر افسران کو انہوں نے بڑے چارج دے دیے، جس کی وجہ سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہے کہ ایچ او ڈی جو پمس کے یا پولی کلینک کے، وہ 20 اور 21 ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ 20 اور 21 وہ سینئرز ہیں، وہ ایک جونئیر کے کہنے پہ کیا نظام کو بہتر کریں، یعنی اخلاقی طور پہ بھی اور ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے بھی وہ ان کو روک ٹوک نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے خلاف جو یہ کارروائی کرتے ہیں، اس پہ آپس میں اتنے شدید اختلافات اندرون خانہ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے او پی ڈیز میں مریضوں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر پی جیز بیٹھے ہوتے ہیں، او پی ڈی میں ایچ او ڈی کوئی نہیں بیٹھتا، بہت کم بیٹھتے ہیں جو کہ چیک اپ کرواتے ہیں، اکثر جونئیر ہی چیک کرواتے ہیں، جس سے مرض بہتر ہونے کی بجائے زیادہ بڑھنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایکسپیرینس ہونی چاہیے، ایکسپیرینس بندہ ڈاکٹر اس کو چیک کرے تب جا کے۔ اچھا صاحب، آپ نے 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی۔ ایک تو آپ نے کہا کہ ایڈمنسٹریشن پہ جونئیر افسران لگا دیے گئے، دوسرا آپ نے کہا کہ مریضوں کا لوڈ زیادہ ہے اور اس کے مقابلے میں سٹاف کم ہے، اور تیسرا آپ نے کہا کہ ادویات جو ملنی چاہیے اسپتالوں سے وہ نہیں مل پا رہی۔ اب اس کا تھوڑا سا میال بتائیں، پھر ہم آتے ہیں پولی کلینک پہ۔ اس پہ بتائیں پمز میں کیا کیا سٹیپ اٹھانے چاہیے؟ 2-3 ایسے سٹیپ اٹھائیں جو گورنمنٹ کو یا وزارت صحت کو اٹھانے چاہیے، کیونکہ وزارت صحت کے پاس اتنا اب لوڈ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ ہیلتھ کا شعبہ صوبوں کو چلا گیا۔ جی بولیے۔ پمز میں سب سے پہلے ایمرجنسی میں تو ادویات ملنی چاہیے۔ صحیح۔ اب موجودہ گورنمنٹ نے پنجاب میں جو شہباز شریف نے اس دور میں فری کیا تھا ایمرجنسی کو، فیڈرل میں کم از کم یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ بندہ ایکسیڈنٹ کے مریض کے لیے دوائیاں لائے یا اپنے مریض کو سنبھالے، ایک سٹیپ ہو گیا، یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ پیراسیٹامول جیسی گولی بھی فری نہیں مل رہی، ٹھیک ہے۔ ادویات حکومت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ یہ پرووائڈ کرے، ایمرجنسی میں کم از کم چلے۔ ایک سٹیپ ہو گیا ادویات کی فراہمی۔ دوسرا جو آپریشن تھیٹر ہے، آپریشن تھیٹر ان کو بنانے چاہیے پمز میں 2 سے 3 مزید، تب جا کے یہ آپریشن کا مسئلہ۔ تو سرجن بھی تو ہونے چاہیے نا؟ سرجن موجود ہے، فیکلٹیز موجود ہے، سارا سیٹ اپ موجود ہے۔ آپریشن تھیٹرز نہیں ہیں، آپریشن تھیٹرز کی کمی ہے، جس پہ مریضوں کا رش زیادہ ہے۔ 2 سٹیپ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے مریض جا رہے ہیں نجی ہاسپٹل مجبور۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔
اب تیسرا اسٹیپ، تیسرا ایڈمنسٹریشن جب تک ٹھیک نہیں ہوگا راجہ صاحب تب تک کسی ہاسپٹل کا انتظام بہتر ہو ہی نہیں. قاضی صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ جونیئرس کو لگاتے ہیں، کئی سینئرز ہوتے ہیں لیکن وہ سینئرز اس چیز کے اہل نہیں ہوتے کہ ان کو ایک ایڈمنسٹریشن کا چارج دے دیجیے. آپ کی بات جو ٹھیک ہے کہ جونیئر اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے جس طرح سینئر نے کرنا ہوتا ہے یا کرنا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسے لوگوں کا فقدان ہے، سفارش کی وجہ سے جونیئرز کو لگا دیا گیا یا کوئی اور عوامل اس میں کار فرما ہے؟ ایم پی ایچ کی ایک ڈگری ہے جو کہ ایڈمنسٹریشن کیڈر میں کاؤنٹ ہوتا ہے. انہوں نے جا کے کلینیشین کو لگا دیا. اب کلینیشین کو کیا پتا ڈاکومنٹیشن کا، ان کو پتا نہیں ہے. ایم پی ایچ کی ڈگری یہ ضروری، یعنی وہ بالکل اہل نہیں ہے، وہ بالکل اہل نہیں ہے. اور جب آپ ایم پی ایچ والے کو لگائیں گے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو سنبھالنا ہے. اب پولی کلینک پہ تھوڑا سا بتا دیں. پولی کلینک پہ کرپشن کی ہم بڑی خبریں سنتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی خبر افشا ہوتی رہتی ہے کہ جس سے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتے ہیں ہم لوگ. پولی کلینک میں بھی یہی ایشو ہے. ادھر بھی کلینیشین ای ڈی بیٹھا ہے. ڈی جو ہے اس وقت پورے پولی کلینک کو یرغمال بنا کے بیٹھا ہوا ہے گزشتہ 2 سالوں سے. ٹھیک ہے. اس میں کافی مسائل یہ آ رہے ہیں کہ ابھی یہ ریسنٹلی جون میں ایک ٹیمرا نامی ایک انجیکشن جو تھا، جو کہ پنجاب گورنمنٹ نے اس وقت اعلان کیا کہ یہ جو انتہائی حساس نوعیت کے مریض ہوں گے جو آئی سی یو میں ہیں کرونا کے، گو کہ یہ کرونا کے علاج کا انجیکشن نہیں تھا، صرف اس انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے تھوڑا سا ریلیف سانس لینے میں. کرونا میں نہیں، ناصر اسلم راجہ صاحب کرونا کے علاج کا نہیں تھا. 55,000 اس وقت اس کی اوپن مارکیٹ میں قیمت تھی. لیکن جس طرح سنا مکی مشہور ہو گیا اور لوگوں نے اس کو لینا شروع کر دیا، اس طرح ایک ٹیمرا کا بھی یہی ہوا. وہ مارکیٹ میں اس وقت اوپن مارکیٹ میں نجی میڈیکل سٹوروں پہ بند کر دیا گیا اور سرکاری ہاسپٹلوں کو وہ دے دیا گیا، جس میں 20 انجیکشن پولی کلینک آئے. پولی کلینک آنے کے بعد ان میں سے اس وقت مارکیٹ میں اس کی بلیک میں قیمت 11 لاکھ تک پہنچ گئی. 22 لاکھ میں وہ 2 انجیکشن جو ہے ایک سٹور کیپر، یعنی کہ 2 وہاں پہ جو انجیکشن تھے وہ چوری ہو کے کھلی مارکیٹ میں بیچ دیے گئے اور 22 لاکھ کے بیچ دیے گئے. جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ابھی آڈٹ ہو رہا تھا، آڈٹ پیرا اس پہ آ چکا ہے کہ یہ پیسے لے کے قومی خزانے میں جمع کروائے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، خزانے میں جمع ہو گئے. اس سٹور کیپر کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ اس سٹور کیپر کے خلاف کمیٹی بنی. کمیٹی میں یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی پولی کلینک انتظامیہ کو کہ یہ انجیکشن چوری ہو چکے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کے خلاف انتظامیہ کارروائی کرتی، اس کا تبادلہ ہی کر دیا پولی کلینک سے ڈسپینسری کی طرف، ہٹا دیا گیا نظروں سے اور آڈٹ پیرا بھی اس پہ ابھی آ. چلیے، ایک آپ نے بہت ایک اہم کرپشن کی طرف نشاندہی کی. ایک میں آخری آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں کی جو ایڈمنسٹریشن آپ نے وہ بھی بتایا وہ بھی جونیئر ہے، اور یہاں کے جو مریضوں کو جو ریلیف دینے کا کام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے؟ پولی کلینک میں ڈاکٹر سٹاف، نرسنگ سٹاف، پیرا میڈیکل سٹاف بیسٹ علاج معالجے کے لحاظ سے یہ اچھے لوگ ہیں بڑے. لیکن ہمیشہ پولی کلینک کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ رہا ہے کہ یہاں پہ ای ڈی کی پوسٹ جو ہے وہ اس طرح اس کو نہیں عطا کی گئی. جب سے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، جو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا آکسیجن کا ایشو آیا، اس کے بعد یہ بیلنس ہی نہیں ہوا پولی کلینک، جس کی وجہ سے عام مریضوں کو کافی مسائل کا دوائیوں میں، آپریشن میں اور او پی ڈیز کی چیک اپ میں یہ کافی مسائل کا سامنا 2 سال سے مسلسل ہوتا آ رہا ہے. اور ناصر اسلم راجہ صاحب اسلام آباد کے جو اس وقت عام شہری ہے وہ بڑے پولی کلینک کے اس نظام سے تنگ ہے کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. بارہا میڈیا کے تھرو انہوں نے یہ احتجاجاً یہ حکومت سے درخواست کی ہے کہ خدارا یہاں پہ جو ہے انتظامی امور کم از کم یہ ٹھیک کر دیں. تو حکومت کی عنایت ہوگی ان شہریوں پہ بھی اور اس قوم پہ بھی. قاضی صاحب بہت شکریہ آپ کا. تو ناظرین، آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کا مقصد حکومت کو بدنام کرنا یا اپوزیشن کی واہ واہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسے عوامل کی نشاندہی کریں جو عوام کے لیے ہیں اور عوام کی ریلیف کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن چھوٹی سی معمولی سی غلطی یا نیگلیجنس سے وہ کام جو ہے وہ بگڑ رہا ہے. تو جناب پولی کلینک اور پیمز 2 ہمارے جو دارالحکومت کے اسپتال ہیں اور یہاں کا نظام بگڑا ہوا ہے اور لوگ وہاں پہ علاج کے لیے جاتے ہیں لیکن مزید بیمار ہو جاتے ہیں یا اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب ان کی باری آئے، ان کی پرچی کٹے، کب ان کی بیماری آئے، ان کو ڈاکٹر دیکھے.
کب ان کی باری آئے تو ان کا آپریشن ہو. تو جناب ہم حکومت سے یہ حکومت کی طرف اس کی توجہ بھی مبذول کراتے ہیں اور درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ ان اہم ایشوز پر اپنی توجہ دے. آپ کا بہت شکریہ. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا, اس کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, تاکہ آپ کو ایسی خبریں ملتی رہیں. پاکستان زندہ باد.